اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر ان کشتیوں کی جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ان فرشتوں کی جو حکم الہی سے کام کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور سچا ہے، اور بے شک بدلے کا دن ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اور راستوں والے آسمان کی قسم، بے شک تم مختلف باتوں میں ضرور پڑے ہوئے ہو۔ اس حق سے وہی پھرتا ہے جسے روز ازل سے پھیر دیا گیا ہو۔ ہلاک ہو جائیں جھوٹے اندازے لگانے والے جو غفلت میں پڑے حق کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں بدلے کا دن کب ہوگا؟ اس دن جب وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ کہا جائے گا چکھو اپنے عذاب کا مزہ، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب انہیں عطا فرمائے گا اسے لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیک عمل کرنے والے تھے۔ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں اور محتاجوں کا حق ہوتا تھا۔ اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً یہ بات سچی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر خاموشی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آئے۔ پھر اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا، فرمایا کیا آپ لوگ کھاتے نہیں؟ پھر انہوں نے ان کے نہ کھانے سے دل میں خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں تو اس نے تعجب سے ہاتھ اپنے چہرے پر مارا اور بولی کیا ایک بانجھ بڑھیا کے ہاں اولاد ہوگی؟ وہ فرشتے بولے آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہی ہے جو بڑی حکمت والا بڑے علم والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس تمہارا اصل مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ فرشتوں نے کہا بے شک ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ پھر اس بستی میں جو کوئی ایمان والوں میں سے تھا ہم نے اس کو باہر نکال دیا، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی اور گھر نہ پایا، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں ایک واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے زور پر منہ موڑ لیا اور کہا یہ تو جادوگر یا مجنون ہے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا۔ اور قوم عاد کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر سے خالی آندھی بھیجی جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔
پھر نہ تو وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی بدلہ لینے والے تھے۔ اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا تھا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی قوت سے بنایا، اور بے شک ہم ہی وسعت دینے والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو تم اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جادوگر یا مجنون ہے۔ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے رہے؟ نہیں، بلکہ وہ سرکش لوگ تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے تو آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیے، پس بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑھ کر رزق دینے والا، بڑی قوت والا، مضبوط ہے۔ تو بے شک جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کا حصہ تھا، تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے اس دن کے عذاب سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔